بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا حائضہ عورت کا پسینہ ناپاک ہے؟ ایام کے دوران جو بھی کپڑے استعمال کرے گی وہ پاک ہوں گے، یعنی کہ کیا وہ ناپاک ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں وضاحت کر دیجیے۔ تو یہ دیکھیں کتنا اہم اور پیچیدہ سوال ہے آج کا کہ حائضہ عورت کا پسینہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اور اگر وہ حالت حیض میں جو کپڑے استعمال کرتی ہے کیا وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ حالت حیض کے بعد اگر وہ کپڑے دوبارہ پہننا چاہیں تو کیا ان کا دھونا ضروری ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ چیزیں سن کر آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو اگر آپ چینل پر نیو ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے دو حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل فرماتے، پھر میرے ساتھ میرے غسل جنابت سے پہلے مجھ سے گرمائش حاصل کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے۔ تو آتا ہے کہ جو مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی جیسے سردیوں کا موسم ہوتا ہے، شوہر ہم مصری کرتا ہے، بیوی کے ساتھ غسل فرض ہو جاتا ہے، شوہر غسل کر کے آتا ہے تو بیوی بستر میں ہوتی ہے، بستر گرم ہوتا ہے تو گرمائش حاصل کرتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا کہ اگر غسل کرنے کے بعد یعنی کہ شوہر اپنی بیوی کے پاس آ کے لیٹ جائے تو سنت رسول ہے، اور اگر گرمائش حاصل کر لے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا اس سے بندہ ناپاک نہیں ہوگا۔ تو دوسرے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حالت جنابت میں تھا، یعنی کہ غسل مجھ پر فرض ہو چکا تھا، تو اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ساتھ لے گئے، تو میں چپکے سے نکلا، غسل کر کے واپس آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر غسل جنابت فرض ہو چکا تھا، وہ غسل کرنے گیا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کا ظاہری جسم ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایام کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں میں کنگھی بھی کرتی تھی اور سر بھی دھوتی تھی۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے منقول ہے کہ ان کے ایام کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر مبارک رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت بھی فرماتے تھے۔ صحیح بخاری۔ تو معلوم ہوا کہ اگر عورت ناپاک ہوتی ہے تو اس کی ناپاکی کی وجہ سے اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں، ناپاکی کی وجہ سے دوسرا بندہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے جب عورت ناپاک ہوتی ہے وہ کھانا بھی پکا سکتی ہے، ذکر و اذکار بھی کر سکتی ہے، تمام معاملات کرنے، قرآن پاک کی تلاوت اور نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، ہم مصری نہیں کر سکتی ہے۔ تو جو عورت کا پسینہ ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس کے پاس لیٹتا ہے تو لیٹ بھی سکتا ہے، کوئی حرج کی بات، بس ہم مصری نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے ہم۔ تو اس کے علاوہ عورت، ہاں اگر تو جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، گند لگا ہوا ہے جسم پر، پھر وہ جو گند ہے وہ آگے منتقل ہو جاتا ہے، جیسا کہ حیض کا خون لگا ہوا تھا پھر وہ کپڑوں کو لگے، اس صورت میں کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ ایون اگر ایسا کچھ نہیں لگا ہوا تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ یوٹیوب چینل پر ہے، سبسکرائب کیجیے، فیس بک پیج پر ہے تو فالو کر کے آگے شیئر ضرور